یہ جو ایک سال بعد رات آتی ہے، اس کے اندر جو قرآن پاک نازل ہونے کے لیے عبادات کی جاتی ہیں، تنزل الملائکہ، یہ نہیں ہے کہ یہ تب بھی نازل ہوئے فرشتے۔ ہم یہ سالگرہ اس کنسیپٹ کے طور پہ مناتے ہیں، فلاں شخص اس دن پیدا ہوا، سال بعد اس کی خوشی منائی جائے گی۔ سال بعد اس دن کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا۔ اور قرآن پاک جس رات نازل ہوا، جب بھی وہ ایک سال بعد آئے گی، آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوں گے اور جبریل امین بھی نازل ہوں گے۔ یہ فرق ہے، جبریل امین بھی نازل ہوں گے۔ کیا عام کسی؟ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ایک بات اور سمجھ لیجیے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ قرآن پاک اور کلام اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس کا کسی مخلوق کی پیدائش کے ساتھ کمپیئر کرنا اور لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات ڈالنا، یہ صفت الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صفت ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور معتزلہ اور دیگر پرانے جو فرقے تھے، انہوں نے قرآن پاک کو مخلوق کا، اور بعض خلفاء نے وہ مذہب قبول کر لیا۔ اور امام احمد ابن حنبل کو اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتے تھے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور کلام اللہ ہے اور اللہ کا صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اس جرم کی پاداش میں 30 سال کال کوٹری میں رکھا اور پشت کے اوپر کوڑے لگائے اور ان کے اوپر ظلم اور تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بادشاہ کو ہدایت دی، تو ان کی زندگی کے اندر ہدایت آ جانے کے بعد امام احمد ابن حنبل کی جان خلاصی۔ یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ مخلوق نہیں ہوتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، مخلوق کی پناہ لی جا سکتی ہے، خالق کی صفت کی پناہ لی جا سکتی ہے۔ اے اللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صفت الہی ہونے کی وجہ سے اس کو گواہ بنانا، اس کو شاہد بنانا، اس کی قسم کھانا جائز ہے۔ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔